جب کعبے کی دیوار 3 دفعہ شک ہو کے پھر مل چکی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. کعبے کی دیوار 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ شک ہو کر پھر ملی. توجہ فرمائیے گا. 1 دفعہ یہ دیوار 13 رجب کو شک ہوئی. 2 دفعہ یہ دیوار 16 رجب کو شک ہوئی. توجہ نہیں فرما رہے. پہلی دفعہ تب شک ہوئی جب علی کی ماں علی کے گھر سے علی کو لینے گئی. اللہ اکبر. بس اشارے ہیں, اس سے زیادہ تشریح میں جا ہی نہیں سکتا, بلکہ چلیں یوں کہہ دیتا ہوں, جب علی کی ماں علی کے گھر سے علی کو لینے گئی. پھر نہیں سمجھے, جب علی کی ماں علی کے گھر سے علی لینے گئی. اللہ اکبر. سلامت رہے جی, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. دوسری دفعہ تب جب علی کا بھائی علی کی ماں سے علی لینے گیا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور تیسری دفعہ تب جب علی کا بھائی علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کی ماں کو لے کر علی کے گھر سے نکلا. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں کن منزلوں سے گزر رہا ہوں, آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اللہ کرے کہ ان منزلوں میں آپ وہاں پر پہنچ جائیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. شہزادی خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور جب سامنے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا. میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ انسانیت کے 2 مجمع نبی نے کہا ہے مجھے کبھی نہیں بھولیں گے. ایک 16 رجب, یا جملہ یوں نہ کہہ دوں, ایک 16 رجب کعبے سے علی طلوع ہونے کا مجمع, ایک 18 ذی الحج نبوت سے ولایت کے طلوع ہونے کا مجمع. ہائے جیو یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں ہمیشہ اس بات کا وعدہ کرتا رہا, آج وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جب شہزادی باہر تشریف لائیں, سامنے ایک بہت عظیم مجمع نظر آیا. توجہ فرمائیے گا. اور جب اس مجمع کو شہزادی نے بھی دیکھا, رسول نے بھی دیکھا, تو اب رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا, چچی جان آج آپ کچھ ارشاد فرمائیے. توجہ نہیں فرما رہے. چچی جان آج آپ کچھ ارشاد فرمائیے جسے سننے کی خواہش کعبے کی چوپال پہ محمد کرے اسے علی کی ماں کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب یہاں پہ ایک رمز کا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی کی ماں نے, خدا کا واسطہ جملے کو سمجھنا, میں کہہ کے گزر جاؤں گا, مجھے نہیں پتا کہ کس کو یہاں پر ربط مل جائے گا اور کون گھر جا کے سوچے گا تو پھر اس کے ذہن میں ربط آئے گا. علی کی ماں نے علی کے باپ کا لہجہ اوڑھا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں, علی کی ماں نے علی کے باپ کا لہجہ اوڑھا اور جناب فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب کے لہجے میں کعبے کی چوپال پہ خطبہ دیا. توجہ توجہ اذان محترم. شہزادی نے کعبے کی چوپال پہ خطبہ دیا. میرا دل ہے میں آج وہی خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. شہزادی نے, اور اب یہاں پہ رموز کو سمجھتے چلے جائیے گا, میں ایک ایک لفظ پہ رک رک کر آپ کو باتوں کو سمجھاتا چلا جاؤں گا کیونکہ علی کی ماں کا خطبہ ہے. چلیں اس خطبے کی اہمیت کو یوں سمجھ لیجئے, میری مجبوری ہے, میں کیا کروں کہ میں ہر ایک لفظ بتا کر ذہن میں ڈال کر آگے گزرنے کا عادی ہوں. یوں سمجھ لیجئے علی کی ماں کا خطبہ ہے. توجہ, علی کی ماں کا خطبہ ہے. یاد رہے یہ وہ لہجہ ہے جس لہجے کو علی نے اپنانا ہے
اور علی کا وہ لہجہ ہے جسے اپنی باتوں کے لیے خدا نے اپنایا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت. ہاں یہ تو آپ جانتے ہیں نا, لہجہ بھی مادری ہوتا ہے, زبان بھی مادری ہوتی ہے. مادری زبان یہی سنا ہے نا آپ نے ہمیشہ. ہاں علی کی مادر فاطمہ بنت اسد ہیں, اس کا مطلب علی کی زبان بھی فاطمی ہے, علی کا لہجہ بھی فاطمی ہے. اور اب اس فاطمی لہجے میں جس پہ ابو طالب کا پردہ اوڑھا ہوا ہے, اس میں جناب فاطمہ بنت اسد نے مخاطب ہو کر یوں فرمایا, معاشر الناس. توجہ, خطبہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ معاشر الناس, اے گروہ انسانیت. نہیں, مجھے تھوڑی سی تشریح پہلے کر دینی چاہیے تھی. یا معاشر الناس نہیں کہا, کیا کہا؟ معاشر الناس, اے گروہ انسانیت. اگر کہتی یا معاشر الناس تو پھر مخاطب صرف وہ ہوتے جو سامنے تھے. یا ہٹا کر معاشر الناس کہہ کے آدم سے لے کر قیامت تک. ہائے اللہ اکبر. نہیں توجہ, سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. معاشر الناس کہہ کے آدم سے لے کر قیامت تک سے گفتگو کرنا شروع کی ہے علی کی ماں نے. اور اگر نہیں سمجھ آیا تو جملہ یوں سمجھ لو, علی کی ماں نے ہر اسے پکارا جو زندہ ہے, زندہ تھا یا جس نے ابھی زندہ ہونا ہے. ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. بلکہ یوں جملہ کہہ دوں, علی کی ماں نے انہیں بھی پکارا جو قبروں میں تھے. علی کی ماں نے انہیں بھی پکارا جو صلبوں میں تھے. ہائے یا معاشر الناس ان اللہ عز وجل اختارنی وفضلنی علی مخدرات ممن کن قبلی. او گروہ انسانیت, پہچانو میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے. ہائے پتہ نہیں کہاں ہو یار, میں نے کیا جملہ کہا ہے؟ میں وہ ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے. وَفَضَّلْنِي عَلَى الْمُخَدِّرَاتِ مِمَّنْ كُنَّ قَبْلِي, اور مجھ سے پہلے جتنی بیویاں گزر چکی ہیں وہ کوئی بھی ہو, اللہ نے مجھے ان سب سے افضل بنایا. اللہ اکبر. یا خدا کی قسم, یہ میرے مولا کا, میری شہزادی کا, میری آقازادی کا یہ پورے کا پورا خطبہ, میں یوں کہہ دوں یہ چارٹر آف ولایت ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ ولایت کا منشور ہے. ولایت سمجھانے جا رہی ہے ولی کی ماں. توجہ, سب سے پہلا پیغام تو یہ دے دیا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو صرف ان کے لیے نہیں جو سامنے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں, بلکہ ہماری گفتگو ہر اس کے لیے ہے جس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں, ہر اس کے لیے ہے جس کی آنکھیں ابھی کھلنی ہیں. اور کیا فرما رہی خدا کی قسم, ایک ایک لفظ پہ غور کرے, مجھ سے پہلے جتنی گزری ہیں اللہ نے ان سب پر مجھے فضیلت عطا کی ہے. اور یہی کمال یہ ہے, اسی جملے کے اندر خدا کی قسم اس فہم پہ غور کیجئے گا, ان سب پہ فضیلت دی ہے جو مجھ سے پہلے گزری ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان پر بھی جو مجھ سے بعد آئیں گی, کیونکہ جانتی ہے ابھی ایک اس فاطمہ نے آنا ہے جو مجھ سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے یار, جن کے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آپ کو عزت عطا حیدری. سلامت رہے جناب سید, آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. پہنچ گئی بات میرے محترم دوستوں تک, جو مجھ سے پہلے گزری ہے ان سب پر اللہ نے مجھے فضیلت عطا کی ہے. اور پہلے والی صرف دو بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَقَدْ أَخْتَارَ اللَّهُ آسِيَ بنت مزاحم فَإِنَّهَا عَبَدَتَ اللَّهِ فی موضع لا یحب ان یعبد اللہ الا اضطرارا. فرمایا اس سے پہلے ایک محترم بی بی تھی جسے اللہ نے عزت دار بنایا تھا, وہ آسیہ بنت مزاحم تھی. وہ آسیہ بنت مزاحم تھی. کو یہ بات
ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ موسیٰ کی پالنے والی کہاں، علی کے پالنے والی کہاں؟ آئے آئے اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں موسیٰ کے پالنے والی کا اور علی کے پالنے والی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اللہ نے چنا تھا آسیہ بنت مزاحم کو۔ یہاں پہ ایک پیغام دے رہی ہیں، فرماتے ہیں لیکن فَإِنَّهَا عَبَدْتَ اللَّهِ سِرًّا فِي مَوْضِعٍ لَا يُحِبُّ اللَّهُ أَن يَعْبُدَ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا اِسْتِرَارًا۔ فرمایا وہ اللہ کی عبادت چھپ کے کرتی تھی اس جگہ پر جہاں سوائے اضطرار کے اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری عبادت کی جائے۔ نہیں توجہ فرما رہے، وہ چھپ کے میری عبادت کرتی تھی اس جگہ پر جہاں پر اللہ کو اپنی عبادت پسند، اور وہ کہاں کرتی تھی؟ فرعون کے محل میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو اپنی عبادت ایسی جگہ پر پسند نہیں جہاں پہ اس کی حجت کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ ہائے 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 ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا، ملتان کی سرزمین پہ جملہ ضائع چلا گیا تو میں دکھی ہو کے یہاں سے جاؤں گا۔ اللہ اس گھر میں اپنی عبادت پسند نہیں کرتا جس گھر میں اللہ کی حجت کا ذکر نہ ہوتا ہو، تو پھر اللہ وہ عبادت بھی پسند نہیں کرتا جس عبادت میں حجت کا ذکر نہ۔ علی علی یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ دیں یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ توجہ ہے، شہزادی ایک ایک جملے میں پیغام کیا دے رہی ہے؟ اسے اللہ نے چنا تھا لیکن اس نے ایسی جگہ پہ اللہ کی عبادت کی کہ جہاں پہ خود اللہ کو اپنی عبادت پسند نہیں۔ توجہ ہے، پھر اس کے بعد مریم بنت عمران کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے مریم بنت عمران کو چنا۔ توجہ، مریم بنت عمران کو چنا، حیث یسر علیہا ولادت عیسیٰ، اور اس کے پاس جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، توجہ، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، فحزت الجزعۃ الیابس من نخلۃ فی فلات الارض، تو خدا نے کہا میرے گھر سے نکل باغ میں چلی جا۔ آئے آئے اللہ اکبر، میرے گھر سے نکل اور باغ میں چلی جا، اور وہاں جا کر جب اسے بھوک لگی اور اسے کھانا پڑا تو اللہ نے کہا درخت ہلا، کھجور گرے گی، خود اٹھا کے کہا اسے جب ولادت کا وقت آیا کہا میرے گھر سے چلی جا، یہ میرا گھر ہے، اور جب میرا وقت آیا مجھے بلا کے کہا جلدی آ جا، یہ تیرا گھر ہے۔ علی علی جیو جیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ فضلنی علیہما، اللہ نے ان دونوں عورتوں پر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ انی ولدت فی بیت العتیق، میرا بیٹا بیت عتیق میں آیا ہے۔ توجہ توجہ، میرا بیٹا بیت عتیق میں آیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کو گھر سے نکال دینا اور ہے، کسی کو گھر میں بلا لینا اور ہے۔ میرا بیٹا بیت عتیق میں آیا ہے، وَبَقِيتُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور وہ ساری زندگی وہاں رہی، لیکن جب آنے کا وقت آیا تو نکال دیا اور میں رہتی اپنے گھر میں رہی، اور جب اس کے آنے کا وقت آیا تو مجھے بلا لیا اور رکھ لیا۔ آئے آئے
اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو. ہاں ہاں نہیں توجہ فرمائیے آپ نے. جناب مریم کی ساری زندگی اللہ کے گھر میں گزری ہے. جناب مریم کی ماں کی منت تھی کہ جب اولاد آئے گی تو اسے میں اللہ کے گھر کے نام کروں گی. جناب مریم ساری زندگی رہتی خدا کے گھر میں رہی، لیکن جب وہ وقت آیا خدا نے گھر سے بھیج دیا، اور یہ کبھی خدا کے گھر میں رہی نہیں. ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائیے گا، یہ کبھی خدا کے گھر میں رہی نہیں، اور اسے آج بلایا اور پھر 3 دن رکھا، اور وہاں پہ جناب مریم کو کھانے کی ضرورت پڑی تو کیا کہا؟ درخت کو ہلاؤ، کھجور گرے گی اور یہ کھجور اٹھا کے کھا لو. اور بی بی فرماتی ہے میں وہاں پہ رہی تو کیا ہوا؟ وَأَكُلَ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَرْزَاقُهَا، میرے لیے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، جنت کے کھانے آتے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جنت کے کھانے آتے رہے، میں وہ کھانے کھاتی رہی، اور جنت کا رزق، جنت کی چیزیں میں جملہ کہہ دوں، ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے تمام علماء ذاکرین سے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ جنت سے آنے والی پہلی جو چیزیں ہیں نا وہ حسنین کے لباس ہیں. خدا نے حسنین کے لیے قانون بدلا تھا کہ اس نے جو نہیں زمین پہ بھیجتا تھا جنت کی چیزیں، اس نے حسنین کے لیے لباس بھیج دیے. حسنین کے لیے بعد میں آئے ہیں، حسنین کی دادی کے لیے پہلے جنت سے کھانا آیا. اللہ اکبر. ہاں ہاں. اور اب یہاں پہ بس میں تیزی سے آگے بڑھوں. اس کے بعد فرمایا کہ جب ان اردتا، جب میں نے ارادہ کیا، ان اخرجا، کہ میں گھر سے نکلوں، وہ ولدی علی یدے، اور اس وقت میرا بیٹا میرے ہاتھوں پہ تھا. جب میں نے ارادہ کیا کہ میں نکلوں، توجہ، اور میرا بیٹا میرے ہاتھوں پہ تھا، وَحَتَفَ حَاتِفٍ، تو مجھے کسی آواز دینے والے کی آواز آئی. توجہ، کسی آواز دینے والے کی، توجہ، کسی آواز دینے والے کی مجھے آواز آئی، کسی آواز دینے والے کی آواز آئی. آواز آپ کو خود بتا دے گی کہ آواز کس کی ہے. کہا وہ جس نے آواز دی اس نے کہا یا فاطمہ تو سمی ہے علی، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھنا. اشکت تو اسمہ من اسمی، اسے میں نے اپنا نام ہی دے دیا ہے. علی حق. یا سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس نے کہا سمی ہے علی جن، اس کا نام علی رکھنا، یہ نام میں نے اپنا اسے دے دیا. توجہ فرمائیے گا. اور اب یہاں سے آ کر میں نے وہ جو آیت پڑھی تھی وہاں آپ کو ملانے جا رہا ہوں. خداوند عالم نے سورہ حشر میں اپنے بہت سارے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے، توجہ میرے محترم دوست، بہت سارے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، خالق بھی ہے، متکبر بھی ہے، مصور بھی ہے، اور کوئی ہے جو اس کا اسماء حسنہ بھی ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور کوئی ہے کہ جو اس کا اسماء حسنہ بھی ہے. اور یہاں پہ اس ایک واحد، یہاں پہ پیچھے بہت سارے ناموں کا تذکرہ ہے نا، بہت سارے نام آئے ہیں نا، پریشان ہو گئے آپ احباب. بہت سارے نام آئے ہیں پہلے، مالک، قدوس، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، عزیز، حکیم، یہ سارے نام آئے. لیکن یہاں پہ عجب ہے، فرماتا ہے یسبح لہو ما فی السماوات، یہ لہو پھر واحد کا صیغہ ہے، یسبح لہو ما فی السماوات والارض، وہ کوئی ایک ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان میں جو بھی ہے اس کی تسبیح کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کوئی ایک ہے کہ جس کے ذریعے زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اس کی تسبیح کرتا ہے. اور آج علی کی ماں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہی ہے وہ ایک کون ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. نہیں چلیں میں جملہ بدل کے کہتا ہوں اور اپنے دوستوں کے سامنے بات کو مزید واضح کر دیتا ہوں. یاد رکھیے گا اللہ کے اسماء، پریشان تو نہیں میرے محترم دوست، اللہ کے اسماء 3 طرح کے ہیں. توجہ، اللہ کے اسماء
3 طرح کے ہیں، اسم ذات، اسم صفات، توجہ، اسم ذات، اسم صفات، اسم سر و ذات و روح الصفات۔ پریشان ہو گئے میرے محترم؟ میں کیا کروں، مجھے آتے ہی یہی باتیں ہیں۔ 3 طرح کے نام، اسم ذات، اسم صفات، اسم سر و ذات و روح الصفات۔ ایک اس کا ذاتی نام، کچھ اس کے صفاتی نام، اور ایک ایسا نام جو سر و ذات، جو اس کی ذات کا راز ہے۔ توجہ، جو اس کی ذات کا راز ہے اور اس کی صفات کی روح ہے۔ توجہ، تیسرا جو نام ہے وہ پہلے دونوں کا جزو لا ینفک ہے، ذات کا راز ہے، صفات کی روح ہے، ذات کا راز ہے، صفات کی روح ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ 3 طرح کے ہیں، اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفات بھی ہے، اس میں سر و ذات و روح الصفات ہے، تو یہ ہے کون کون؟ اس وقت معصوم نے ارشاد فرمایا اس کا اسم ذات اللہ ہے، اس کا اسم صفات محمد ہے، اور اس کا اسم سر و ذات اور روح الصفات علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو یا اس میں ذات اللہ ہے، اس میں صفات محمد ہے، اور اس میں سر و ذات یعنی اللہ کی ذات کا راز، اللہ کی۔ اور یاد رکھیے، چلے یہ راز میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیا، ورنہ دونوں میں فرق ہے، سر میں اور راز میں۔ راز اسے کہتے ہیں جو کبھی آشکار ہو جائے، سر اسے کہتے ہیں جو کبھی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، نہیں توجہ فرمائی؟ ہاں، راز اسے کہتے ہیں جو سامنے آ جائے، سر اسے کہتے ہیں جو کبھی کلی طور پہ آشکار نہ ہو سکے، جو پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکے۔ او ملا جو کہتا ہے مجھے پتا چل گیا علی کہاں تک ہے، علی تیری سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کی ذات کا سر ہے۔ علی ہاں، ہائے ہائے، یا نہ جملہ کہنا چاہوں گا، علی کے ملنگ کبھی کبھی بڑی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ کہ میں نے کہا نا سر و ذات ہے، سر اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے، آشکار نہ ہو سکے۔ توجہ، اسی حقیقت کو سادہ لفظوں میں ایک دن بہلول نے سمجھایا۔ توجہ فرمائیے گا۔ ہاں، ایک صاحب کے سامنے جناب بہلول فضائل بیان کر رہے تھے اپنے ملنگ انداز میں، اور وہ وہی فتویٰ بہلول پہ لگا رہا تھا جو ہم پہ لگتا ہے۔ تم نے علی کو بڑھا دیا، تم مشرک ہو گئے، تم غالی ہو گئے۔ جناب بہلول نے پلٹ کر صرف اتنا سوال کیا، تو علی کو سمجھ گیا ہے جو مجھ پہ فتویٰ لگا رہا ہے؟ تو مجھے علی کو سمجھ گیا ہے جو مجھ پہ فتویٰ لگا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، جو کچھ علی کے بارے میں لکھا گیا اور جو کچھ کہا گیا۔ جب بہلول نے مزید اس کے ساتھ بحث نہیں کی۔ تنگ ذہنوں کے ساتھ وہ بحث نہیں کرتے کہ جن دل میں علی بس رہا ہو، اور عجب طریقے سے بات کو سمجھا کر قیامت تک کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ گفتگو ہو رہی تھی دجلہ کے کنارے، توجہ نہیں فرما رہے، دجلہ کے کنارے گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا مجھے سارا علی سمجھ میں آ گیا، تم بڑھا دیتے ہو۔ جناب بہلول نے مزید اس سے بحث ہی نہیں کی، ایسے ہی زمین پہ بیٹھ کے نا ایک گڑھا سا زمین پہ کھودنا، چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ جب گڑھا بن گیا تو جناب بہلول گئے، ایک کاسا اٹھایا اور وہ دریا سے کاسا بھرا گڑھے میں ڈالا، دریا سے کاسا بھرا گڑھے میں ڈالا، کاسا بھرا گڑھے میں ڈالا، کاسا بھرا گڑھے میں ڈالا۔ جب تک تم دیکھ نہیں لوگے میں بھرتا رہوں گا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ کاسا بھرا گڑھے میں ڈالا، تھوڑی دیر میں گڑھا بھر گیا، گڑھے کے کناروں سے پانی باہر آنے لگا، وہ پھر ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس شخص نے تنگ آ کے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کوشش کر رہا ہوں دریا گڑھے میں ڈال لوں۔
اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے جن تک بات پہنچ گئی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دریا گڑھے میں ڈال لوں. کہنے لگا بہلول تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی دریا بھی گڑھوں میں سموئے جا سکتے ہیں. اب اس کے چہرے پر دیکھ کے کہا اگر دریا گڑھے میں نہیں سمویا جا سکتا تو علی بندے کے ذہن میں. ہائے ہائے علی اللہ. یا سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں اگر دریا گڑھے میں نہیں سمویا جا سکتا بندے کے ذہن میں علی نہیں اتارا جا سکتا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ سر و ذات ہے. یہ اس کی ذات کا سر ہے. اور کیا ہے؟ روح و صفات. اللہ کی ہر صفت کی روح علی ہے. اور یہ خیال رہے ہائے ہائے وجود علی اس میں الہی ہے. سر و ذات ہے، روح و صفات ہے. پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا ہوں اور لفظوں کو کیسے جوڑ رہا ہوں آپ کے لیے. اللہ کا اسم صفت کیا ہے؟ بلکہ اسم صفت نہیں، اللہ کا اسم صفات کیا ہے؟ محمد. محمد. اور علی کیا ہے؟ روح صفات. صفتوں کی روح علی ہے. آج آپ کو محمد کا فرمان سمجھ میں آیا؟ یا علی انت و منی بمنزلت روح من الجسد. علی تیری مثال مجھ سے وہ ہے جو روح کی جسم سے ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید یا روح مصطفیٰ ذات مرتضیٰ ہے. علی کا وجود، علی کا وجود اسم الہی ہے. توجہ اذان محترم. علی کا وجود اسم الہی ہے. میں پتہ نہیں کیوں وہ یہ فرمان میرے ذہن میں آتے چلے جا رہے ہیں اور میں کہتا چلا جا رہا ہوں آپ کے دوستوں کے سامنے. میرے مولا کا ایک فرمان ہے. فرماتے ہیں انا المعانی الذی لا یقع علیہ اسمہ. او دنیا والو تم مجھے کیا سمجھو گے؟ میں وہ ہوں جس پر کسی نام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. ہائے ہائے میرے مولا مجھے ہمت دینا میں جملہ سمجھا سکوں. میں وہ ہوں کہ جس پر کسی نام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. مولا آپ پر نام کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بعید نہیں علی کی آواز آئے گی میں خود اللہ کا نام ہوں اور نام کا نام نہیں ہوا کرتا. ہائے ہائے اللہ اکبر. دیو یار سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں تھوڑا سا سماعت کو بلند کرنا، تھوڑا سا سماعت کو بلند کرنا. میں کہیں کعبے کی بلندی سے اپنے دوستوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. مجھ پہ کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ خود اسم الہی ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ نہیں میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کے سامنے. ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا یسبح لہو ما فی السماوات والارض. توجہ. اس کی تسبیح زمین و آسمان میں جو بھی کرتا ہے اس اسم کے ذریعے کرتا ہے. اور اب قرآن مجید میں خداوند عالم نے دو جگہ پر تسبیح کا حکم ان الفاظ میں دیا. ایک جگہ سورہ اعلیٰ، ایک جگہ سورہ اسراء. ایک جگہ پہ ارشاد ہو رہا ہے سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ. رب کے اعلیٰ اسم کی تسبیح کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا توجہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کے اعلیٰ اسم کے ذریعے تسبیح کرو. سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا یسبح باسمک العظیم، اس کی تسبیح کرو اس کے عظیم اسم کے ذریعے سے. علی سے پوچھا گیا یہ اعلیٰ اسم کون ہے اور عظیم اسم کون ہے؟ فرمایا انا الاسم الاعلیٰ والاعظم. اللہ کا اعلیٰ نام بھی میں ہوں، اللہ کا اعظم نام بھی. علی حق علی جیو.
سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. اور اسی کی تشریح میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اکثر دعاؤں میں خدا کے سامنے یہ دعا مانگتے ہو نا کہ اے میرے اللہ اسالک باسمک الذی خلق کل شیء وَكَتَبَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، میرے اللہ تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے تو نے ہر چیز کو بنایا ہے. اللہ اکبر. نانا ملتان والا جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھے توجہ چاہیے. تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ کہ جس کے ذریعے تو نے ہر شے کو بنایا ہے اور جسے تو نے ہر چیز پر لکھا ہے، تجھے تیرے اس اسم کا واسطہ. پوچھا حضرت عمار یاسر نے کہ مولا وہ اسم کون سا ہے کہ جس کے ذریعے ہر چیز کو بنایا گیا، جس کے ذریعے ہر چیز کو بنایا گیا اور جسے ہر چیز پہ لکھا گیا. فرمایا یا عمارو اسمی بہی تکونت کل شیء، وہ میرا نام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے ہر چیز کو بنایا. اس کا مطلب ہے وہ بس یہی کہتا رہا یا علی یا علی یا علی یا. اللہ اکبر. علی جیو علی. سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. یا عمارو اسمی بہی تکونت الکائنات، میرا نام وہ ہے کہ جس کے ذریعے پوری کائنات کی تکوین کی گئی ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. جس کے ذریعے، اور پھر عجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے آسمان بنانے تھے تو اس نے کہا یا علی. یا آسمان بن گئے. اس نے زمین بنانی تھی، اس نے کہا یا علی، زمین بن گئی. اس نے فرشتے بنانے تھے، اس نے کہا یا علی، فرشتے بن گئے. اس نے ارواح بنانی تھی، اس نے کہا یا علی، ارواح بن گئی. اس نے جنت بنانی تھی، اس نے کہا یا علی، جنت بن گئی. اس نے انسان بنانے تھے، اس نے کہا یا علی، انسان بن گئے. اس نے زمین بنانی تھی، اس نے کہا یا علی، زمین بن گئی. اس نے دنیا میں رزق تقسیم کرنا تھا، اس نے کہا یا علی، رزق تقسیم ہو گیا. اور فتوے لگانے والوں، بنانے والا یا علی کہے تو شرک نہیں ہے، مانگنے والا یا علی کہے تو شرک ہے. حیدر جیو جیو یا سلام یا جی جی سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ہاں میں نے کتاب اس لیے اٹھا لی، پڑھتا چلا جا رہا تھا آپ کے سامنے کہ کسی کو شک نہ رہے. مشارق و انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین. توجہ ہے، آقا رجب علی برسی کی یہ کتاب ہے، اس سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. علی حضرت عمار سے گفتگو کر رہے ہیں. پہلے یہ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کو میرے اسم کے ذریعے بنایا گیا. اور اب یہاں پہ لطف لینے کا جملہ ہے. میں بالکل جس خرچ میں کہہ رہا ہوں اسی خرچ میں کہہ کے گزر جاؤں گا، اور اس جملے پہ مجھے آپ کا نہیں، توجہ آپ کی روحوں تک سے توجہ چاہیے. میں بڑے آرام سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. ہر شے بنانے کے لیے وہ کیا کہتا رہا؟ یا علی یا علی یا علی. اشیاء بنتی چلی گئیں. توجہ فرمائیے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ صرف یہ اس نے ساری اشیاء ہی میرے ذریعے نہیں بنائی. وَبِإِسْمِ دَعَا سَائِرُ الْأَنْبِيَاء، میرے اسم کے ذریعے ہی وہ ہر نبی کو بلاتا رہا. میرے اسم کے ذریعے ہی وہ ہر نبی کو بلاتا رہا. اس کا مطلب ہے اللہ ایک دفعہ کہتا تھا یا علی، سوالہ کہتے تھے لبا. اللہ اکبر.
لی ہے جیو یا سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھیں. یہ ہے وہ اس کا اسم. توجہ ہے کہ جس کے ذریعے اس نے کائنات کو بنایا بھی ہے، جس کے ذریعے اس نے ہر نبی کو بھلایا بھی ہے. اور پھر اس کے بعد لمبا خطبہ ہے، کبھی وقت ہوا تو اس کو پڑھوں گا بھی، تو بی بی کے خطبے کے جملے رہتے ہیں. توجہ نہیں ہے میرے محترم دوستوں کی. اور پھر اس کے بعد چلیں ایک لفظ ہی سن لیجئے. یہ کہنے کے بعد فرمایا چلو باقی چیزوں کی طرف کیا جاؤ گے. انا اللوح و انا القلم و انا العرش و انا الکرسی. ہائے ہائے، لوح و قلم کا تذکرہ ہو، عرش و کرسی کا تذکرہ ہو، ڈھونڈنے نہ نکل پڑنا، میرے در پہ آ جانا. لوح بھی میں ہوں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. کرسی بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں. توجہ ہے، اس کا مطلب ہر طرف بس وہی ہے. جہاں دیکھو بس وہی وہ ہے. ہاں ہاں، عرش بھی اسی کا مظہر ہے، کرسی بھی اسی کا مظہر ہے، لوح بھی اسی کا پرتاؤ ہے، قلم بھی اسی کا اظہار ہے. وہی عرش، وہی کرسی، وہی قلم. کیوں؟ ہر چیز اسم سے ہے اور اسم علی ہے. ہر چیز اسم سے ہے اور اسم علی ہے. اور بلکہ اس کی تشریح میں بی بی کا کلام بھی مکمل کرتا چلوں. بی بی نے جو آگے بیان فرما رہی ہے نا، اس میں ارشاد فرمایا کہ صرف خدا نے یہ نہیں کہا. توجہ فرمائیے گا، یہ ہر چیز چلے میں بی بی کے جملوں سے جو کچھ کہا نا اسے آسان کر دوں. یوں یہ تو سمجھو گے نا کہ ہر چیز قدرت سے بنی ہے، ہر چیز قدرت اختیار کے ذریعے بنی ہے نا. بی بی فرماتی ہے خدا نے مجھے کعبے سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ خیال رکھنا جسے تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں یہ میری قدرت ہے. ہائے ہائے، نہ جملہ آ گیا میرے سامنے. میں کہتا چلوں کاش پار ہوتے تو اور کے جملہ کہتا خیال رکھنا جسے تیرے ہاتھ میں دیا ہے یہ میری قدرت ہے. اور دنیا والوں، اللہ جس کے ہاتھ میں اپنی قدرت دے دے اسے فاطمہ بنت اسد. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. یہ میری قدرت ہے. مل کے ہماری، یہ میری قدرت ہے، یہ میرا جلال ہے، یہ میری عزت ہے. ہاں ہاں لفظ ہے، یہ میری قدرت ہے، یہ میرا جلال ہے، یہ میری عزت ہے، یہی میرا عدل ہے. ہائے ہائے. اور صرف یہی نہیں، یہی میرا علم ہے. توجہ اذان محترم، یہی میرا علم ہے، یہی میرا اسم ہے، یہی میرا علم ہے، یہی میرا. اور جانتے ہو پتہ نہیں، چلو اے بار والے معافی دیو، آپ کھڑے ہوئے ہیں مجھے اندازہ ہے، لیکن بس تھوڑی سی اگر اجازت دیں. توجہ نہیں فرما رہے، میں خود کسی منزل پہ ہوں، لے جانا چاہتا ہوں. اس اسم کی، یہ جو اسم خود اسم ہوتا ہے نا، ہر ایک چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے. اس اسم کے 3 مادے ہیں. توجہ ہے، پہلا ہے وسما، دوسرا ہے سمو، تیسرا ہے سمتن. توجہ ہے، کچھ کہتے ہیں اسم وسما سے بنا ہے، کچھ کہتے ہیں اسم سمو سے بنا ہے، کچھ کہتے ہیں اسم سمتن سے بنا ہے. اگر یہ وسما سے بنا ہے تو پھر اسم کا معنی ہے ایسی علامت کہ اگر وہ سامنے آ جائے تو منزل ڈھونڈنے کی حاجت نہ رہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. توجہ 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 توجہ. اگر وسما سے بنا ہے تو پھر اسم وہ علامت ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو پھر منزل ڈھونڈنے کی حاجت نہ رہے، پھر منزل کا پتہ خود چل جائے. تو اگر علی اللہ کا اسم ہے تو پھر علی ایسی علامت ہے کہ اگر علی سامنے آ جائے تو پھر لا الہ الا اللہ کی تلاش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ جب کبھی علی گھر سے نکلتا تھا لوگ دیکھ کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو جیو، سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. علیم علیم
अली मौला, अली मौला, अली मौला, या आए। तवज्जो 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 तवज्जो। मैं किसी मंजिल पे जा रहा हूं, अल्लाह करे कि उस मंजिल पे तुम में से हर एक बंदा मेरे साथ पहुंच जाए और कोई ऐसा ना हो कि जिसमें दिल में क्यों और कैसे का मर्ज पाया जाता हो। तवज्जो फरमाइएगा। वो अलामत के जो सामने आ जाए, फिर मंजिल की तलाश की हाजत न रहे, फिर मालूम हो जाए कि इस तक आ गए तो मंजिल तक आ गए। अगर ये समूह से निकला है तो समूह बमानी ये बुलंदी आता है, फिर अल्लाह का इस्म वो होगा जो अल्लाह की बुलंदी का मजहर हो जाए। यहां पे मैं तशरीह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले जानते हैं कि अली उस बुलंदी को कहते हैं जिसके सामने हर बुलंदी सजदा कर जाए। आए हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और अब यहां पर मैं रुक गया और एक लम्हे के लिए रुक कर तुम्हें रोक रहा हूं। चाहता हूं हर एक पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि मैं जुमला कहूं फिर हर एक हलाली का खून बढ़ जाए। और यहां तो मुझे यकीन है सारे ही हलाली बैठे हुए हैं, लेकिन तकरीर तो दूर तक जा रही है ना। मुल्तान नजरदारी वालों के जरिए तकरीर बड़े दूर तक सुनी जा रही है। मैं जुमला कहने चाह रहा हूं, इसी जुमले पे बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, बल्कि मुझे फैसले करने की जरूरत नहीं है। दिल से आने वाली आवाज खुद बंदे को बता देगी शजरा कैसा है। जियो या जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। इस्म का आखिरी मादा है समतुन। ये तो आपकी उर्दू जबान का भी लफ्ज है, समत। समत कहते हैं तरफ को, ठीक। तवज्जो फरमाइएगा। इस्म अगर समतुन से है तो समत निकला है इशारे से, यानी अब अल्लाह का इस्म वो होगा कि जब उसकी कोई सिफत सामने आए तो फिर इस्म वो होगा जिसकी जानिब इशारा किया जा सके, जिसकी जानिब इशारा किया जा सके। और तुम जानते हो कि उसकी जात की तरफ इशारा मुमकिन नहीं है, तो अब अगर कोई ऐसा तो होना चाहिए कि जब उसका कोई इस्म सामने आए तो उसकी तरफ इशारा किया जा सके। अगर कोई पूछे खालिक, राज़िक, मालिक, सलाम, कदूस, मुहम्मद, अली तो ये है अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो हैदर, जियो सलामत या जी सलामत रहे। मौला आपको ज़ात अता फरमाए। मिलके नारे हैदरी, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तो अब इन्हीं नामों के जरिए ही तो सब कुछ बना है ना। खालिक है तो सब कुछ खल्क हुआ है, राज़िक है तो हर एक को रिस्क मिला है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर यही सब कुछ है तो फिर कायनात सारी इसी के जरिए है, तो इसका मतलब फिर यही है जो कुन फयकून का मजहर है। तवज्जो सलामत रहे। मैं बस 1 मिनट और मैंने समेट लिया अपने बयान को। आप जानते हैं कि मैं अशार पढ़ने का आदी नहीं हूं, लेकिन ये जो कुछ कहा है ना, ये हसनैन अकबर साहब के चंद अशार में सिमटता है, और इन्हीं को पढ़ के मैंने मिंबर खाली कर देना है, और आप में से हर एक ने दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी है। तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है आज अता का फैसला इसी बात पे होगा, कौन कितना खुश होकर मुबारक दे रहा है। जी सलामत रहे, मौला आपको ज्यादा सलामत है। या बस आप इन अशार पे तवज्जो फरमा लीजिएगा। सिमट गया मेरा सब कुछ इन अशार के अंदर। खुदा हसनैन अकबर साहब को सेहत अता फरमाए। वो जुमला उनके ये अशार है जो अपने दोस्तों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। फरमाते हैं, अजल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून। हर चीज कुन फयकून में है ना,
اور اب کیونکہ بلندی ہے اس لیے آسمان کا استعارہ استعمال کیا. ازل سے لکھا ہے در آسمان کن فیکون، خاندان علی ہے خاندان کن فیکون. آئے ہائے اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو زندگی دراز ہو. آخری بندے تک شامل ہو جانا، میں سمیٹنے جا رہا ہوں. اس میں اس لکیر کا تذکرہ بھی آ جائے گا جو کعبے کی دیوار پہ ہے. ازل سے لکھا ہے در آسمان کن فیکون، خاندان علی ہے خاندان کن فیکون. عدم وجود بقا سبھی جھوٹ ہو جائے گر نہ ہو دست خدا درمیان کن فیکون. چلے جو تیغ علی کل من علیہ فان، اٹھے قدم تو چلے کاروان کون بھیا. اللہ اکبر. سلام حوصلہ سے بس دو شعر باقی ہے، سمٹ گیا میرا بیان. ابھی لکیر کا تذکرہ آنا ہے. چلے جو تیغ کل من علیہ فان، ہائے ہائے اٹھے قدم تو چلے کاروان کن فیکون. علی کے در پہ ستارے کا اترنا، جہاں سے اترنے سے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کر رہا ہوں نا. میں نے کہا علی کے لیے اترنے کا لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا، لیکن وہ تارا تو جانتے ہیں نا، وہ علی کے در پہ اترا. ہم کہتے ہیں اترا. صاحب عرفان کی نظر نے جب دیکھا تو اس نے کہا در علی کی بلندی تک آ گیا تارا. اللہ اکبر. اور تلاش پہ غور کیجئے گا. در علی کی بلندی تک آ گیا تارا، تلاش کرتے ہوئے آسمان کون فیکون. آسمان کون فیکون. تارے آسمانوں پہ رہتے ہیں نا، تارے آسمانوں پہ رہتے ہیں. در علی کی بلندی تک، آخری شعر ہے ختم ہو گیا بیان. در علی کی بلندی تک آ گیا تارا، تلاش کرتے ہوئے آسمان کن فیکون. یہ جو کعبے کی لکیر ہے نا، لکیر نہ سمجھنا، علی کے نام کی تختی لگی ہے کعبے پر، علی کے در پہ لکھا ہے مکان کن فیکون. جو 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 بس آج کے دن میں یہی دعا ہے کہ میرے اللہ ہر ایک کو اتنا عطا فرما جتنا وہ آج خوش ہے. بلکہ یوں کہوں میرے اللہ ہر ایک کو اتنا عطا فرما جتنا آج تو خوش ہے. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. ساروں کی حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. جشن منعقد کرنے والے حسن علی فاؤنڈیشن بالخصوص میرے بھائی محتشم نقوی، ان کے جتنے برادران اس سارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام کی حاجات کو پورا فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اور ہر دعا کی یہی دعا ہے، لاکھوں دعا کی یہی دعا ہے، اس کا ظہور فرما کہ جو ان خوشیوں کا حقیقی وارث ہے. جو آئے تو ہم اس کے حضور یہ دعائیں پیش کر سکیں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بولو بولو علی لالکا.